چچی میں بتا رہا ہوں، میں اس کو چھوڑ جاؤں گا، پھر خود ہی جائے گی یہ محترمہ۔ اون اس کو نیچے نہ آتا دیکھ کر بولا تو اون کی والدہ صوفیہ بیگم نے اس کو آنکھیں دکھائیں۔ دیکھ رہی ہیں چچی، اس نے تو آپ کی جٹھانی کو بھی اپنی طرف کر لیا ہے، مجھ بیچارے کی تعلیم کے خرچ کی کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ اون نے بے بسی کا ڈرامہ کیا۔ تم فکر نہ کرو میرے بچے، آج اس کو میں پوچھوں گی۔ شازیہ اکرم یعنی اون کی چچی نے اسے کہا تو وہ دل ہی دل میں خوش ہوا۔ کیا ہو گیا تمہیں اون کے بچے، 2 منٹ صبر نہیں کر سکتے؟ اب چلو۔ وہ سیڑھیوں سے بھاگتی ہوئی نیچے آئی۔ ارے ہائے ماں، بیٹا ناشتہ تو کر لو، صوفیہ بیگم نے اسے روکا۔ ارے نہیں تائی امی، آپ سر وحید کو نہیں جانتی، لیٹ ہو گئی تو وہ میرا قتل کر دیں گے، ہائمہ نے جواب دیا، جس کو سن کر پیچھے سے آتے ہوئے موصوف کے ماتھے پر بل پڑے۔ ارے ارحان بچے آؤ، تمہارے لیے میں نے دیسی گھی کے پراٹھے بنائے ہیں، شازیہ اکرم اسے دیکھ کر بولی تو وہ ہائمہ کو گھورتے ہوئے بولا، نہیں چچی میں نہیں کھا سکتا یہ سب۔ اس کی بات پر ہائمہ جو دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی بھاگ کر واپس آئی اور ایک کرسی کھینچ کر بولی، ارے تائی امی حد ہو گئی، مجھے تو پراٹھوں کا کسی نے بتایا ہی نہیں، جلدی سے لائیں۔ تو صوفیہ بیگم ہنس دیں، تم کھاؤ بیٹھ کر، میں جا رہا ہوں۔ اون نے باہر سے آواز لگائی، تائی امی۔ آئمہ نے منہ بسورا، تم فکر نہ کرو، تمہیں ارحان چھوڑ دے گا۔ صوفیہ بیگم نے بات ختم کی تو وہ ناشتہ کرنے لگی، مگر ارحان کھانا کھاتے ہوئے ایک لمحے کو رکا ضرور تھا۔ یہ ہے افندی ہاؤس، جہاں کے مکین ہیں نفیل افندی اور ان کے بیٹوں کی فیملی۔ نفیل افندی پنجاب سے کراچی کاروبار کے لیے آئے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ ان کے 2 بیٹے اکرم اور عباس ہیں، جبکہ ایک بیٹی شمائلہ ہے۔ وقت کے ساتھ جب بچے بڑے ہوئے تو انہوں نے ان کی شادیاں کی۔ بڑے بیٹے عباس نے اپنی پسند سے صوفیہ بیگم سے شادی کی، جبکہ چھوٹے بیٹے اکرم کی شادی نفیل صاحب نے اپنی بہن جمیلہ کی بیٹی سے، شازیہ سے کی، جو پنجاب میں آباد تھیں، اور بیٹی شمائلہ کی شادی اپنے دوست کے بیٹے ساجد سے کی۔ یوں ان کا خاندان بڑھا اور اللہ نے ان کے بڑے بیٹے کو 2 بیٹوں ارحان اور اون سے نوازا۔ ارحان اون سے 3 سال بڑا اور انتہائی ڈسپلنڈ انسان ہے، اپنے والد اور چچا کے ساتھ کاروبار سنبھالتا ہے، جبکہ اون ایک شرارتی سا لڑکا ہے جو MBA کے آخری سیمسٹر میں ہے۔ اون کی ہم عمر ہی اکرام صاحب کی بیٹی ہے ہائمہ۔ شمائلہ بیگم کی ایک بیٹی مہوش ہے جو اون سے 1 سال چھوٹی ہے، اور ایک 17 سال کا بیٹا علی ہے۔ نفیل صاحب اپنے پوتوں اور پوتی کے ساتھ ایک مثالی زندگی گزار رہے ہیں، اور جب ان کی بیٹی اپنے بچوں کے ساتھ آ جائے تو گھر میں رونق لگ جاتی ہے۔ ہائمہ چلو، مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے، ارحان نے اب ازلی سخت ٹون میں اسے کہا تو اس کو دل ہی دل میں خڑوس کہتی بیگ اٹھا کر اس کے پیچھے چل دی۔ ارحان نے اسے فرنٹ سیٹ کا ڈور کھولتے ہوئے دیکھا تو اسے کہا، پیچھے بیٹھو، کوئی ضرورت نہیں ہے آگے بیٹھنے کی۔ اگر میں پیچھے بیٹھتی تو آپ نے یہی کہنا تھا کہ آگے بیٹھو، شوفر نہیں ہوں میں تمہارا۔ سوال پیش کیا گیا، مگر یہ ابھی کی بات ہے، اگر مگر کو تم رہنے دو۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ آپ کو تو نا مجھ سے ہر وقت مسئلہ ہی رہتا ہے، وہ پیچھے بیٹھتے ہوئے بولی۔ تمہیں ایسا لگتا ہے بس، ورنہ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ ارحان نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ہائمہ فوراً آگے کی طرف اٹھ کر بولی، کیا آپ کریلے کا جوس پیتے ہیں روزانہ؟ ہائمہ میری برداشت جواب دے جائے گی، اس لیے چپ کر کے بیٹھو۔ ارحان کا پارا آہستہ آہستہ چڑھ رہا تھا۔ ویسے اتنی چھوٹی سی برداشت ہے آپ کی، کیا کسی کو عطیہ کر دی تھی بچپن میں یہ دولت؟ ہائمہ نے ایک نیا سوال پیش کیا۔ کیا تمہاری عقل بچپن سے کم تھی؟ ارحان نے دانت پیسے تھے۔ نہیں، دراصل جن کی برداشت کم ہوتی ہے نا، ایسا ان کو لگتا ہے، ورنہ میں تو ایک ذہین لڑکی ہوں۔ ہائمہ نے حساب برابر کیا تھا۔ ہائمہ اب بولنا مت، ارحان نے برف سے لہجے میں کہا تو وہ بس منہ بسور کے رہ گئی۔ السلام علیکم سر۔ تمام سٹاف ارحان کے آفس میں داخل ہوتے ہی کھڑا ہو گیا۔ وعلیکم السلام،
آپ لوگ اپنا کام کریں۔ ارحان یہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مس نازش آج کے دن کا شیڈیول لے کر میرے آفس میں آئیں۔ ارحان نے اپنی پی اے کو آرڈر دیا اور پھر آج کی میٹنگ کی تیاری کرنے لگا۔ سر، آج آپ کی 3 میٹنگز ہیں، ایک ابھی 15 منٹ کے بعد ہے، ایک دن 2 بجے اور ایک شام 5 بجے۔ نازش نے اسے میٹنگز کی تفصیل بتائی تو بولا، ٹھیک، اور کوئی بات؟ جی سر، لغاری صاحب کے ساتھ میٹنگ کا ٹائم دے دیں، ان کا پی اے 2 دن سے پوچھ رہا ہے۔ نازش نے جواب دیا، اوکے مس نازش، آپ جائیں، جا کر کام کریں۔ یہ کہہ کر وہ کمپیوٹر اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایسی ہی مشینی زندگی تھی اس کی، جس میں ہلچل ہائمہ مچاتی تھی، اور یہ ہلچل اور ہائمہ دونوں ہی اسے زہر لگتی تھیں، مگر کیا کیا جا سکتا ہے۔ ہائمہ آغا جان یعنی نفیل صاحب کی لاڈلی تھی۔ چاچو، کیا میں اندر آ جاؤں؟ 2 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد ارحان اکرم صاحب کے آفس میں موجود تھا۔ ارے بیٹا، ابھی پھر سے کام میں لگ گئے، کوئی آدھا گھنٹہ آرام کرتے، ابھی 2 میٹنگز اور ہیں تمہاری۔ اکرام صاحب اسے دیکھ کر بولے تو وہ اندر آتا ہوا بولا، نہیں چاچو، میں ٹھیک ہوں، مجھے آپ سے لغاری صاحب کے پروجیکٹ کے بارے میں بات کرنی ہے، وہ میٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ارحان نے آنے کا مقصد بتایا تو وہ سر جھٹک کر اس کے ساتھ پروجیکٹ پر بات کرنے لگے، کیونکہ اس نے کسی کی سننی تو تھی نہیں۔ سر، میں اندر آ جاؤں؟ ہائمہ لیٹ ہونے کے باوجود بھی پورے اعتماد سے پوچھ رہی تھی۔ حالانکہ سر وحید کا یہ حکم تھا کہ جو دیر سے آئے وہ کلاس میں نہ آئے۔ سر وحید نے اسے چشمے کے نیچے سے گھورا اور بولے، ہائمہ، آپ دیر سے آئی ہیں۔ ہائمہ آرام سے اندر آتے ہوئے بولی، سر، وہ میں آ ہی رہی تھی کہ رستے میں نے ایک ایکسیڈنٹ دیکھا۔ سر، کوئی زخمی کی مدد نہیں کر رہا تھا تو میں زخمی کو ہسپتال لے کر گئی اور پھر اس کے بعد یہاں آئی۔ سر، دیر کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ ہائمہ نے بڑی معصومیت سے کہانی سنائی، جس پر سر وحید کو ہمیشہ کی طرح یقین آ گیا۔ اچھا کام کیا آپ نے بیٹا، آئیے بیٹھیے۔ اور ہاں، میں اسائنمنٹ جمع کر رہا تھا۔ اون آپ کی اور ہائمہ آپ کی اسائنمنٹ رہتی ہے۔ سر وحید نے ہائمہ کے ایک مسئلے کے ختم ہوتے ہی دوسرا مسئلہ چھیڑا۔ سر، میری اسائنمنٹ یہ رہی۔ اون نے سر کو اسائنمنٹ جمع کروائی۔ اور ہائمہ، آپ کو کیا میں لکھ کر دوں کہ مجھے اسائنمنٹ دیں؟ سر وحید نے طنز کیا۔ سر، وہ دراصل میری اسائنمنٹ گھر رہ گئی ہے، یقین مانیں میں کل آپ کو خود جمع کرا دوں گی۔ ہائمہ نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، چلیں، کل کون سا دور ہے، دیکھ لیتے ہیں، مگر کل مطلب کل ہی مجھے اسائنمنٹ چاہیے۔ جی سر، ہائمہ نے فرمانبرداری کا مظاہرہ کیا۔ ہائمہ رات اون کے ساتھ شاپنگ پہ نکلی تھی۔ تمہیں چین نہیں آتا؟ یہ کوئی وقت ہے شاپنگ کا؟ اون جھنجھلایا تھا۔ اچھا چلو، فوڈ کورٹ چلو، پھر بات کرتے ہیں۔ ہائمہ نے اسے کھینچا تھا۔ فوڈ کورٹ کے اندر داخل ہو کر ہائمہ نے اون کی منتیں کی کہ یار اسائنمنٹ بنا دو، مگر اون ٹس سے مس نہ ہوا۔ اون، یار تم ہمیشہ 2 اسائنمنٹ بناتے ہو، ایک بیک اپ کے طور پر، اگر وہ تم مجھے دے دو پلیز، تم جو کہو گے میں کروں گی، پلیز۔ ہائمہ نے کہا تو وہ مشکوک انداز میں بولا، پکا میرا کام کرو گی؟ ہاں ہاں پکا، بولو کیا کام ہے، کل ہی کر دوں گی۔ ہائمہ نے اسے یقین دلایا۔ اچھا یار، وہ ایمن ہے نا ہماری جونیئر، بس اس سے میری جان چھڑا دو، وہ تو پیچھے ہی پڑ گئی ہے۔ اون نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تو ہائمہ نے اسے گھورا، مگر پھر اسے کام کروانا تھا تو بولی، اگر تم مجھے اسائنمنٹ دو گے تو پھر میں یہ کام کروں گی۔ منظور ہے، اون نے کہا، اور پھر وہ لوگ شاپنگ کرنے لگے۔ سر، یہ میری اسائنمنٹ۔ ہائمہ نے اپنی اسائنمنٹ جب سر وحید کو پکڑائی تو انہوں نے اسے ایک دفعہ غور سے دیکھا اور پھر اسائنمنٹ دیکھتے ہوئے بولے، ارے واہ ہائمہ، تم ہمیشہ بہت اچھی اسائنمنٹ بناتی ہو، بس ذرا سختی کرنی پڑتی ہے تم پر۔ شکریہ سر، آپ سے ہی تو سیکھا ہے سب، ہائمہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ کلاس میں بیٹھا اون سر کی بات سن کر بڑبڑایا تھا کہ کام میں کرتا ہوں اور تعریفیں اس کی ہوتی ہیں۔ اون، تو بھی اس سے بدلے میں کام لیتا ہے، اب زیادہ معصوم نہ بنو، اون کے دوست نے اسے کہا
تو وہ بس اسے آنکھیں ہی دکھا سکا۔ ہائمہ، میرا کام کب کرو گی تم؟ اون باقاعدہ سودے بازی کر رہا تھا۔ ارے یار تھوڑا انتظار کرو، گھر جا کر کرتے ہیں۔ ویسے تم مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ لڑکی۔ ہائمہ نے آرام سے کینٹین کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وہ رہی، وہ جو کونے میں برگر کھا رہی ہے، اون نے اسے اشارہ کر کے بتایا۔ تو ہائمہ بولی، ارے بال تو دیکھو نا اس کے، ایک تو کرلی اوپر سے سرخ رنگ کیا ہوا ہے۔ اوئے، اس کو ڈائی کرنا کہتے ہیں، یہ فیشن ہے، تمہیں کیا پتہ؟ اون نے اس کا مذاق اڑایا۔ جی نہیں، نانی کہتی ہیں بوڑھی عورتیں سر پر سرخ رنگ مارتی ہیں۔ ہائمہ نے صفائی دی۔ ایک تو تم مجھے کسی گاؤں کی رہنے والی لگتی ہو، مطلب اس دور میں کراچی میں ایسی لڑکی جس کو بال ڈائی کرانے کے بارے میں کچھ نہیں پتہ ناممکن ہے۔ اون نے پرسوچ انداز میں کہا، چل ہٹ، بھاڑ میں گیا یہ ڈائی شائی، تم لوگوں کو تو اپنی ثقافت کے بارے میں ککھ نہیں پتہ۔ ہائمہ لڑائی کے موڈ میں آ گئی، جو دن میں 1-2 بار دونوں کر ہی لیتے تھے۔ اچھا میری بہن، معاف کر دو مجھے۔ بس تم چپ کرو، اون نے کہا اور چھوٹے کو سموسے لانے کے لیے کہا۔ ہیلو، کدھر جا رہے ہیں آپ؟ نازش فوراً سے اسے روکنے کے لیے آگے بڑھی۔ کیوں، آپ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی؟ ہائمہ نے اسی کے انداز میں کہا۔ تو وہ بولی، آپ بدتمیزی کر رہی ہیں۔ نہیں تو، جو آپ نے کیا وہ کیا تھا؟ آپ نے مجھے بڑی تمیز سے گارڈ آف آنر پیش کیا ہے نا؟ ہائمہ اسے سنا رہی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، شٹ اپ ہائمہ، تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ اور یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا میری پی اے سے؟ ارحان میٹنگ سے واپس آیا تھا، مگر سامنے ہی وہ اپنے جوہر دکھا رہی تھی۔ اوہو، تو یہ آپ کی پی اے ہے، اسی لیے تو بات کرتے تو لگتا ہے کہ سڑے ہوئے ٹینڈے کھائے ہوئے ہیں۔ ہائمہ کو اس کا انداز ایک نہیں بھایا تھا۔ اور آپ تو منہ میں گھی شکر رکھ کر بات کر رہی ہیں، ارحان نے طنز کیا۔ بس اپنی خاندانی روایات کا پاس ہے مجھے۔ ہائمہ نے اپنے بال جھٹکے تھے۔ تم میرے آفس میں بیٹھو، 2 منٹ میں آ کر پوچھتا ہوں تمہیں، ارحان نے اسے سخت لہجے میں کہا تو وہ ہمیشہ کی طرح منہ بسورنے لگی۔ جب 2 منٹ بعد آئیں تو کہہ دینا میں اپنے والد کے آفس میں ہوں۔ ہائمہ سارا غصہ نازش پہ نکالتے ہوئے بولی، جو اس آفت کی پرکالہ کو دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم ابو، کیا کر رہے ہیں؟ ہائمہ اکرم صاحب کے آفس میں آتے ہوئے بولی۔ ارے میرا بچہ آیا ہے، کوئی کام ہے؟ اکرام صاحب اس کے آنے کا مطلب جانتے تھے۔ ابو، مطلب کیا ہے؟ آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ ہائمہ تب گئی تھی، وہ ہمیشہ اس کی بات سمجھ جاتے تھے۔ اچھا، گھر جا کر ہم لڑائی کریں گے۔ یہ 50,000 کا چیک ہے، تمہاری اس مہینے کی پاکٹ منی، اور اس سے زیادہ میں نہیں دوں گا۔ اکرم صاحب کہیں جانے کی تیاری کر رہے تھے، اس لیے اسے جلدی سے چیک دیا۔ ہاں، جیسے گھر میں آپ کی بیگم مجھے بولنے دیں گی۔ ہائمہ نے چیک پکڑتے ہوئے کہا تو وہ ہنس دیے۔ مل گیا چیک تمہیں؟ اون نے اسے کال کر کے پوچھا تھا۔ ہاں، 50,000 ابو نے دیے ہیں اور 50 کل تایا ابو نے دیے تھے، ہائمہ نے اسے بتایا تھا۔ ارے واہ، اب تم مجھے کھانا کھلا رہی ہو۔ اس ہفتے میں اون نے اپنا کام نکلوانا چاہا۔ اس کو چھوڑو، تم یہ سنو کہ تمہاری بھائی نے ایک لڑکی کو پی اے رکھا ہوا ہے اور اس کے سامنے شو آف کے لیے مجھ پر روب جھاڑ رہا تھا۔ ہائمہ اپنے بیگ کے اوپر جھکی سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے اون کو کہانی سنا رہی تھی۔ اچانک وہ ارحان سے ٹکرائی تھی۔ میری تعریفیں ہو رہی ہیں؟ ذرا مجھے بھی تو بتایا جائے کہ کیا بات ہو رہی تھی، ارحان نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ تو ہائمہ آنکھوں کو گھماتے ہوئے بولی، نہیں تو، میں تو آپ کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ جھوٹ بولنا کب چھوڑیں گی آپ مس ہائمہ افندی، ارحان نے اسے کہا۔ آپ مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں؟ میں بھی تایا ابو کو بتاتی ہوں، ہائمہ آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے بولی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے سامنے مگرمچھ کے آنسو بہانے کی۔ آئی ایم سوری، ارحان جھنجھلایا تھا۔ آپ کو تو اللہ پوچھے گا، معصوم لڑکی کو ڈانٹتے ہی رہتے ہیں۔ ہائمہ نے معصومیت کا ڈرامہ کیا تھا۔ یہ تو گھر آ کر بتاؤں گا، اور آئندہ آفس میں آ کر ڈرامہ لگانے کی ضرورت نہیں۔ خبردار جو یہاں آئی تم، ارحان نے اسے سخت الفاظ میں حکم سنایا تھا اور مینیجر صاحب کے کیبن کی طرف چلا گیا، جبکہ پیچھے ہائمہ بڑبڑا رہی تھی کہ میرے باپ کا دفتر ہے،
یہ کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ السلام علیکم، حائمہ نے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ان کے گھر میں سب گھر کے اندر آ کر سب سے پہلے سلام کرتے تھے۔ وعلیکم السلام جواب شازیہ اکرم اور صوفیہ بیگم کے بجائے کسی اور کا آیا تھا۔ وہ آپ کیسی ہیں؟ اتنی دنوں بعد آئی ہیں، میں آپ کو بہت مس کر رہی تھی۔ حائمہ فوراً شمائلہ بیگم کے گلے لگ گئی۔ حائمہ ان کی لاڈلی تھی۔ پھوپھو یہ غلط ہے، آپ اس کے آتے ہی مجھے بھول رہی ہیں، اون نے شکایت کی۔ تم کیوں جل ککڑے بن رہے ہو؟ میری بھی پھوپھو ہیں، صرف تمہاری تو نہیں ہے نا؟ حائمہ نے اسے کہا تو وہ فوراً شازیہ اکرم کو لاؤنج میں آتے دیکھ کر بولا، چچی دیکھ رہی ہیں اس گھر میں کوئی میری پرواہ نہیں کرتا۔ ارے میرا بچہ اتنا اچھا تو ہے، سب سے پیارا۔ ہمارا اون کون ہے جو ان کو تنگ کر رہا ہے؟ وہ فوراً اس کی حمایت میں آئی تھیں۔ یہ آپ کی بیٹی، اون نے بچوں کے انداز میں کہا۔ شازیہ اکرم اس کی بات سن کر بولی، ارے چھوڑو اسے، وہ تو ہے ہی نالائق لڑکی، مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتی، کسی کی سنتی ہی نہیں ہے۔ پھپھو سن رہی ہیں، یہ ہر وقت میری امی کو میرے خلاف کرتا رہتا ہے۔ حائمہ نے اپنا دفاع کرنا چاہا۔ ارے بس بھی کرو، کتنا لڑتے ہو، اور چلو جاؤ تم لوگ مہوش اور علی آغا جانی کے پاس جا کر ان کو کمپنی دو۔ پھپھو نے بات ختم کی۔ یا اللہ اس گھر کی رونق یوں ہی قائم رکھنا۔ شام کی چائے نہیں پینی کیا آپ لوگوں نے؟ علی نے حائمہ، اون اور مہوش سے کہا۔ اچھا مہوش تم جاؤ، میں اور اون ابھی آتے ہیں، حائمہ نے علی کو کہا، اور ان کے جانے کے بعد اون سے بولی، بیٹا فون نکالو، تمہاری اس ایمن سے تو جان چھڑاؤں۔ کیا کرو گی تم؟ مجھے بھی تو بتاؤ، اون سوال کر رہا تھا۔ تم نہ چپ کر کے بیٹھو، میں نے اسے کال ملائی ہے۔ حائمہ نے چپ ہونے کا اشارہ دیا۔ ہیلو اون، کیسے ہو آج؟ کیسے خود کال کر لی تم نے؟ ایمن فون اٹھاتے ہوئے بولی۔ میں اون نہیں، حائمہ بات کر رہی ہوں، اس کی کزن، اور تم کیوں پیچھے پڑی ہو اس کے؟ حائمہ نے اس سے پوچھا تھا۔ اون نے خود مجھ سے بات کی تھی، اتنے اچھے سے، اور میری پروجیکٹ میں مدد بھی کی تھی۔ اب اس کا کیا مطلب تھا؟ ویسے ہی تو کوئی مدد نہیں کرتا نا؟ ایمن کے لہجے میں طنز تھا۔ آئے ہائے ہائے، ایسے ہی مدد نہیں کرتا بھائی، مجھے تو وہ اسائنمنٹ تک بنا کے دیتا ہے، اور تم صرف مدد پہ اترا رہی ہو۔ حائمہ نے صحیح لڑاکا عورتوں کا انداز اپنایا ہوا تھا۔ السلام علیکم، ارحان گھر آیا تھا۔ وعلیکم السلام جواب سب نے مل کر دیا تھا۔ ارے تم آگے بیٹا، مجھے تو لگا تھا کہ آج میں تم سے ملے بغیر ہی جاؤں گی۔ شمائلہ بیگم نے اس کے دیر سے آنے کی روٹین کے بارے میں سنا تھا۔ ارے پھپھو، آپ کے لیے ہی تو جلدی آیا ہوں، شام کی چائے کے وقت۔ ارحان کے چہرے پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی، اس سے زیادہ ہنستا مسکراتا وہ نہیں تھا۔ اچھا امی، آغا جانی اور اون کہاں ہیں؟ انہوں نے چائے نہیں پینی؟ ارحان نے چند لوگوں کی غیر موجودگی دیکھ کر کہا۔ بھائی ویسے حائمہ آپی بھی نہیں ہے، علی نے نچلا ہونٹ دبا کر کہا تھا۔ اچھا میں سب کو لے کر آتا ہوں۔ ارحان اپنا کوٹ اور بیگ تھامتے ہوئے اندر بڑھ گیا۔ تو کیا تم اسے پانے کے خواب دیکھ رہی ہو؟ ایمن نے سوال کیا تو حائمہ فوراً بولی، لا حول ولا قوت، میرا خود سوزی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور وہ میرے بھائیوں جیسا ہے۔ تو تمہیں میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ایمن تپ چکی تھی۔ تم اون سے دور رہو، کیونکہ میں کسی کو اپنے کزن کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ خدا کا واسطہ اگر ہو سکے تو اپنے بالوں کا کچھ خیال کرو، حائمہ نے اس کو کہا، اور خبردار جو آئندہ اون کو فون کیا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حائمہ نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا اور بولی، پکڑو اسے، اور دوبارہ کرے تو مجھے بتانا۔ بالکل ٹھیک باس، جو آپ کا حکم، اون نے کہا، اور پھر پوچھنے لگا کہ یہ چانا بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ نا، حائمہ تھوڑا سا رکی تھی، پھر بولی، پنجابی میں کسی کے بالوں کو اگر برا کہنا ہو تو انہیں چانے ٹائپ کوئی لفظ کہا جاتا ہے، اور جب کسی پر اس کے بالوں کے حوالے سے طنز کرنا ہو تو اسے چانا بھی کہہ دو، یعنی عجیب و غریب بالوں والی۔ اس بات پر اون اور وہ دونوں ہنس دیے، مگر باہر کھڑا نفوس جو ان کی سب باتیں سن چکا تھا فوراً اندر آیا۔ بگ بی، حائمہ کے منہ سے نکلا تھا، جس پر اون فوراً بولا، بگ بی
آئیں نا بیٹھیں. یہ کیا کر رہے تھے تم خود تو بگڑ چکی ہو، اس کو بھی بگاڑ رہی ہو. ارحان کو تو بس حائمہ پر طنز کرنے کا موقع چاہیے تھا. بگ بی، آپ مجھ پر ہر بات کا الزام کیوں لگاتے ہیں؟ وہ لڑکی میں نے اس کے پیچھے نہیں لگائی تھی. حائمہ کی آواز پست تھی. حائمہ، رہنے دو تم، اور میرے بھائی کو الٹی سیدھی کام سکھانے کی ضرورت نہیں. ارحان اسے ڈانٹ رہا تھا. بگ بی، حائمہ نے کچھ نہیں کیا. اون نے حائمہ کی صفائی دی تو ارحان غصے سے بولا، تم چپ رہو. اور حائمہ، تم نے سارے گھر کا ڈسپلن خراب کیا ہے. اپنے آپ کو تبدیل کرو. ہر وقت کا ڈرامہ اچھا نہیں ہوتا. ارحان کی بات سن کر حائمہ کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے. وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا تھا، ہر بات پر اسے ہی مورد الزام ٹھہراتا تھا. وہ جانے کے لیے پلٹا تو حائمہ بولی، ارحان، کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟ میں اتنے اچھے سے، اتنی تمیز سے بات کرتی ہوں، تمہاری عزت کرتی ہوں، تم مجھے ہی ڈانٹتے رہتے ہو. اور یہ کیا ڈسپلن کا راگ الاپتے ہو تم؟ کہاں سے ڈسپلنڈ ہو بتاؤ؟ حائمہ نے اسے پوچھا تھا، اور وہ رک چکا تھا کیونکہ حائمہ صرف سخت غصے میں ہی اسے تم کہتی تھی. جو شخص مہمانوں کے سامنے منہ سیکھ کر زبردستی کی مسکراہٹ سجا کر خود کو ڈسپلنڈ سمجھتا ہے، وہ ڈسپلنڈ نہیں ہے، بلکہ اس میں خوش اخلاقی نہیں ہے. اور جو شخص ہر وقت کام کرنے کو ڈسپلن سمجھتا ہے تو اس میں جذبات اور احساسات نہیں ہوتے. اور جو شخص ہر کام میں ڈسپلن چاہے، اسے فطری خوبصورتی کا احساس نہیں ہوتا. حائمہ بغیر رکے بولے جا رہی تھی. وہ مزید بولی، اور کہاں کا ڈسپلن؟ جو کمرہ آپ خراب کرتے ہیں اس کو تعمیمی جب ٹھیک کرتی ہیں تو سارے ڈسپلن کا پتہ چل جاتا ہے. پہلے آپ اخلاق کا سبق پڑھیں اور پھر میرے بارے میں بات کیجیے گا. میری برداشت کا امتحان مت لیجیے گا. حائمہ فوراً کمرے سے باہر نکلی اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی. ارحان پیچھے اس کی باتوں پہ غور کر رہا تھا کہ اون بولا، بگ بی، غلطی آپ کی تھی، اور آپ بھی جانتے ہیں جب وہ آپ کو تم کر کے بات کرے تو اس کا مطلب ہے آپ اس کی برداشت کا امتحان لے چکے ہیں. حائمہ نہیں آئی. شمائلہ بیگم نے آغا جانی ارحان اور اون کو آتے دیکھ کر پوچھا، نہیں پھپھو، اس کی طبیعت خراب ہے، تھوڑی رات کے کھانے پر ملیے گا. اون نے انہیں کہا اور سب چائے پینے لگے جو ان سب کے آنے پر لگا دی گئی تھی. کھانے کی میز پر آج خاموشی تھی کیونکہ حائمہ خاموش تھی. مہوش، اون اور علی ایک دوسرے سے اشاروں کے ذریعے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے. آغا جانی نے ماحول میں تناؤ دیکھا تو انہوں نے باری باری ارحان اور حائمہ کو دیکھا جن کی توجہ صرف کھانے پر تھی اور یہ لڑائی کی خبر کا اعلان تھا. حائمہ، انہوں نے کہا تو حائمہ فوراً بولی، جی آغا جانی. تمہاری اور ارحان کی لڑائی ہوئی ہے کیا؟ آغا جانی نے پوچھا تو حائمہ نے آہستہ آواز میں کہا، میں کیوں لڑوں گی بگ بی سے آغا جانی؟ ارحان، تم بتاؤ. آغا جانی کی توپوں کا رخ ارحان کی طرف ہوا جو اس کے بگ بی بولنے پر ہمیشہ کی طرح خود کو نارمل کر رہا تھا. نہیں آغا جانی، کچھ نہیں ہوا، آپ کھانا کھائیں، ارحان نے کہا. تو حائمہ فوراً بول اٹھی، بس میں کھانا کھا چکی ہوں. جس پر حائمہ کے ابو اکرم صاحب بولے، آغا جانی، لگتا ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے. کچھ نہیں ہے، دیکھیے گا 2-3 دن بعد اچھلتی پھرتی پورے گھر میں. عباس صاحب مسکرا کر بولے، آغا جانی یہ سب دیکھ رہے تھے. کھانے کے بعد اپنے کمرے میں اپنی بیگم کی تصویر اٹھا کر بات کر رہے تھے کہ تم مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر چلی گئی. تمہارا بڑا پوتا اور پوتی تو میرے قابو میں نہیں آتے. پتہ نہیں ہماری خواہش پوری ہوگی بھی کہ نہیں. مجھے تو اب مشکل ہی لگتا ہے یہ سب، کیونکہ یہاں اس قسم کے حالات نظر نہیں آ رہے. شمائلہ بیگم علی کو لے کر چلی گئی تھی جبکہ مہوش چند دنوں کے لیے ادھر ہی تھی. اون بھی بس اس کے ساتھ بات کر رہا تھا کیونکہ حائمہ کے ساتھ ان 3 دنوں میں بات کرنا بھیڑوں کے چھتے میں ہار ڈالنے کے برابر تھا. مگر 3 دن حائمہ خود ہی ان کے ساتھ آ کر بیٹھی اور پرانی روش پر آ گئی. وہ ایسی ہی تھی، زیادہ دیر کسی کی بات کو دل میں نہیں رکھتی تھی. آج کیا تاریخ ہے مس نازش؟ ارحان نے پوچھا تو نازش نے اسے مہینے کی 5 تاریخ بتائی تو وہ فوراً اٹھا
کیونکہ یہ دن وہ آفس سے 11 بجے نکل کر سب گھر والوں کے لیے ایک ایک چیز خرید کر انہیں دے کر اور پھر ان کے ساتھ باتوں میں گزارتا تھا۔ جب سے اس نے آفس شروع کیا تھا اس کا ہر مہینے کی 5 تاریخ کو یہی معمول تھا، مگر یہ الگ بات تھی کہ آج تک اس کی لائی ہوئی کسی بھی تحفے کو ہائمہ نے استعمال نہیں کیا تھا۔ وہ اٹھا اور شاپنگ کی۔ اس بار اس نے سب بڑوں کے لیے کتب اور اون کے لیے ایک شرٹ خریدی تھی۔ مہوش آئی ہوئی تھی، اس لیے اس نے اس کے لیے فون خریدا تھا۔ ہائمہ کے لیے وہ سوچ رہا تھا کہ لے یا نہ لے کہ آغا جانی کا فون آ گیا۔ السلام علیکم ارحان، کہاں ہو میرے بچے؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ آغا جانی جانتے تو ہیں سب کے لیے تحفے لے رہا ہوں، ارحام نے انہیں بتایا تو وہ بولے۔ سائمہ کے لیے لیا ہے آغا جانی؟ وہ کہہ رہا تھا کہ آغا جانی اس کی بات کاٹ کر بولے، ہائمہ افندی اس گھر کا حصہ ہے اور ایک اہم حصہ ہے ارحان۔ میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ میری پوتی کو اس گھر سے الگ سمجھے اور فون بند کر دے۔ اور پھر ارحان نے ایک خوبصورت سی گھڑی ہائمہ کے لیے خریدی تھی۔ ثنا تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ بنا کر لاتی ہوں، صوفیہ بیگم نے کہا اور اٹھ کر اندر چلی گئیں۔ ثنا ارحان کی خالہ زاد تھی اور ارحان کی دوستی بھی اس سے اچھی تھی۔ ہائمہ اور اون کو وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ اون تم بھی کبھی مجھے ٹائم دے دیا کرو، ایک ہی کزن تو نہیں ہے نا تمہاری؟ ثنا ہائمہ ایک نظر ڈال کر بولی، جس پر اون زبردستی مسکراہٹ سے جا کر بولا، بھئی بگ بی ہے تمہیں ٹائم دینے کے لیے۔ گاڑی گھر کے اندر آ کر رکی تھی، وہ سب چیزیں اٹھائی لان میں آ گیا تھا اور ثنا سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ ابھی تو آرام سے اون ویسے تمہاری کزن کتنی چپکو ہے نا، اور بگ بی کو تو دیکھو کیسے اس سے باتیں کر رہا ہے۔ اس سے ہائمہ نے اون کو کہا تو وہ آرام سے آگے سے اسے بولا، تمہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے؟ جس پر ہائمہ اسے گھور کر رہ گئی۔ ہائمہ اون کیا خسر پسر کر رہے ہو تم لوگ؟ شازیہ اکرم اور صوفیہ بیگم کھانے کا کچھ سامان لاتے ہوئے بولی۔ گھر میں کھانا گھر کی خواتین ہی بناتی تھیں۔ کچھ نہیں سائمہ، اس نے کہا۔ ارحان تم کیا لائے ہو؟ اس بار تائی امی نے اسے کہا تو بولا، ماما بس سب کے لیے ہی کوئی نہ کوئی چیز۔ مہوش بھی چائے لے کر آ گئی تھی۔ ارحان نے جتنے لوگ موجود تھے ان کو ان کے تحفے دکھائے۔ وہ ہائمہ کا تحفہ دکھانے لگا تو ثنا بولی، کتنی پیاری گھڑی ہے، کہاں سے لی؟ میں نے بھی لینی ہے۔ ثنا یہ تو ایک ہی پیس تھا، ارحان نے اسے جواب دیا تو وہ بولی، یہ میں لے لیتی ہوں تو مجھ سے اس کی قیمت لے لو۔ مگر یہ تو میں ہائمہ کے لیے لایا تھا، ارحان کے منہ سے پھسلا تھا، جس پر ثنا کا منہ بن گیا اور شازیہ اکرم فوراً بولی، بیٹا تم ہی لے لو، ہائمہ تو استعمال نہیں کرتی۔ ثنا گھڑی اٹھا کر دیکھ رہی تھی، نہ جانے ہائمہ کے دل میں کیا آیا، فوراً گھڑی اس سے لے کر بولی، امی یہ بگ بھی میرے لیے لائے ہیں، میں ہی پہنوں گی اسے، اور فوراً گھڑی پہن لی اور اون سے پوچھ رہی تھی کیسی لگ رہی ہے، جو اسے اب کہہ رہا تھا کہ دماغ ٹھیک ہے آج تمہارا۔ ارحان بھی اس کا یہ انداز دیکھ کر چونکا تھا، مگر پھر بگ بی یاد آنے پر وہ نارمل ہو چکا تھا۔ ہائمہ یار ویسے تم ایک بات تو بتاؤ، اون نے یو ٹرن لیتے ہوئے ہائمہ سے پوچھا۔ وہ دونوں یونیورسٹی جا رہے تھے۔ پوچھو مگر کچھ الٹا مت پوچھنا، ہائمہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم نے واقعی بگ بی کا تحفہ قبول کر لیا ہے؟ مطلب تم بگ بی سے تحفہ لے چکی ہو؟ اون کو ابھی تک بات ہضم نہیں ہوئی تھی۔ اون تم بھول رہے ہو کہ مسٹر ارحان افندی یہ تحفہ میرے لیے لائے تھے، تو میں ایویں اس کو تمہاری سڑیل بہن کو لینے دیتی؟ ہائمہ نے تب کر جواب دیا تھا، بگ بی تمہارے لیے پہلے بھی تو لاتے تھے، مگر تم انہیں الماری کے کونے میں پھینک دیتی تھی۔ اون آج اسے تپانے کے موڈ میں تھا۔ یار کیا ہو گیا ہے اگر میں نے یہ گھڑی پہن لی ہے، اور اب یہ بگ بی کا راہ پلاپنا بند کرو، ہائمہ اس پر چیخی تھی۔ اوہو کیا ہو گیا ہے، آرام سے کہو کہ تمہارا اب بگ بی کہنا مانتا نہیں ہے۔ اون نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ باہر میں جاؤ تم اور تمہارے بگ بی،
مجھے تو سکون ملے گا نا؟ آئمہ نے منہ پھیر لیا، یعنی اب بڑوں کے چھتے میں ہاتھ نہ ڈالا جائے۔ ہائمہ، ہائمہ، لائبہ کا سانس پھولا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تمہارے پیچھے منکر نکیر لگ گئے ہیں؟ ہائمہ اسے پانی پیتے ہوئے بولی۔ کیا ہائمہ اور حنان کی یہ لڑائی جاری رہے گی یا کبھی ایک دوسرے کے قریب بھی آئیں گے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کیجیے۔ شکریہ۔